اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ تمہاری قوم میں جن لوگوں کو ایمان لانا تھا وہ لے آئے، اب اس قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کی نافرمانیوں پر عذاب نازل کرنے کی دعا فرمائی تو وہ دعا قبول ہو گئی۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا ایک بڑی سی کشتی بناؤ۔ حضرت نوح نے بغیر کسی تاخیر کے کشتی بنانا شروع کر دی۔ ان کی قوم انہیں کشتی بناتے دیکھ خوب ہنستی اور مذاق اڑاتی۔ قوم کہتی، اے نوح تم یہ کیا بنا رہے ہو؟ تم بڑھئی تو نہیں ہو، پھر کشتی بنانے کا کام کیوں کر رہے ہو؟ ہم نے تمہیں پہلے ہی سمجھایا تھا کہ بڑھئی اور لوہار کی صحبت میں مت بیٹھا کرو۔ ان کی صحبت میں بیٹھنے کا آج اثر تم پہ یہ پڑا ہے کہ تم کشتی بنانے کا کام کر رہے ہو، لیکن ذرا یہ تو بتاؤ اس کشتی کو تم کہاں لے کر جاؤ گے؟ کوئی کہتا کہ دریا یہاں سے سینکڑوں کوس دور ہے، اس کشتی کو کوئی جن ہی اڑا کر لے جا سکتا ہے۔ کوئی کہتا اس کشتی کو بیل کے ساتھ باندھ دو، یہ کھینچ کر اس کو لے جائے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام ان لوگوں کی باتیں سنتے اور صبر کرتے۔ جب وہ زیادہ بولتے تو اس پر حضرت نوح کہتے، آج تم ہم پر ہنس رہے ہو، کل انشاءاللہ اللہ اور ہم تم پر ہنسیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے کام میں مشغول رہے اور ایک دن کشتی بن کر تیار ہو گئی۔ اس کشتی کے بارے میں بتایا کچھ یوں جاتا ہے کہ یہ کشتی 300 ہاتھ لمبی، 50 ہاتھ چوڑی اور 30 ہاتھ اونچی تھی۔ ہاتھ کا پیمانہ حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا کے ہاتھ کے مطابق تھا۔ پانی سے 6 ہاتھ باہر نکلی ہوئی تھی، بند تھی۔ اس کشتی میں 3 دروازے بھی نکالے گئے تھے، جن میں سے بعض اوپر تھے اور بعض نیچے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ عذاب کا وقت قریب آ چکا تھا۔ قوم حضرت نوح علیہ السلام سے جس کے لیے کہتی تھی، جس کا تم ہمیں خوف دلاتے ہو، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ۔ زمین کی تہہ سے پانی ابلنا شروع ہو گیا تھا۔ حضرت نوح نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے خاندان کو کشتی میں بٹھا لیا اور تمام جانداروں میں سے ہر ایک کا جوڑا بھی کشتی میں سوار کر لیا۔ اس کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے بہوئیں یعنی بیٹوں کی بیویاں تھیں اور 73 افراد اولاد شیث میں سے تھے جو ایمان لے آئے تھے۔ کشتی میں ان سب کی مجموعی تعداد تھی، حیوانات کے جوڑے بھی تھے، وہ بھی اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ شیطان نے انسان کو بہکانے کی ذمہ داری اپنے ذمہ لی ہوئی ہے، اس لیے وہ اپنے کام سے کبھی غافل نہیں رہتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں سوار ہو کر اپنی کشتی میں ایک انجان بوڑھے کو دیکھا۔ وہ بوڑھا ایمان لانے والوں میں شامل نہیں تھا، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے یہ انسان نہیں ہے بلکہ انسان کے روپ میں کشتی میں سوار ہو گیا ہے۔ اسے پہچان کر جب حضرت نوح علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا، اے ابلیس تم اس کشتی میں کیوں سوار ہوئے؟ تمہارا یہاں آنے کا کیا مقصد ہے؟ شیطان نے جب دیکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے پہچان لیا تب وہ بولا، میں تمہارے ماننے والوں کے دلوں پر قبضہ کرنے کی غرض سے آیا ہوں۔ ان کے دل میرے ساتھ ہیں لیکن جسم تمہارے ساتھ ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے خدا کے دشمن یہاں سے نکل جاؤ۔ شیطان نے کہا، میرے پاس 5 ایسی چیزیں ہیں جن کی بدولت میں لوگوں کو ہلاک کرتا ہوں، ان میں سے 3 تمہیں بتا سکتا ہوں اور 2 تم کو نہیں بتا سکتا۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام پر وحی نازل ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوح کو ہدایت کی گئی۔ شیطان سے کہو 3 باتوں کی مجھے حاجت نہیں، تم 2 بیان کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے شیطان سے 3 باتوں کو چھوڑ کر جب 2 باتیں بیان کرنے کو کہا، شیطان نے کہا، میں انہی 2 باتوں سے تو آدمیوں کو ہلاک کرتا ہوں اور ان کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ ایک حسد ہے جس کے باعث میں ملعون ہو گیا، یہ حسد ہی تھا کہ میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا اور شیطان مردود کہلایا۔ دوسری بات حرص ہے کہ آدم کو جب جنت ملی تو مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ آدم جنت میں مزے سے رہے، میں نے حرص کی بدولت ان سے اپنا کام نکلوا لیا۔ کشتی میں سب کے سوار ہونے پر خدا کے حکم سے آسمان نے پانی برسانا شروع کر دیا، اوپر سے پانی، نیچے سے پانی، غرض پانی ہی پانی تھا۔
کشتی نے پانی پر تیرنا شروع کر دیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک لڑکا کافروں کے ساتھ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنا منصب دعوت ادا کرتے ہوئے چاہا کہ وہ نیک بن جائے تاکہ اس کی بھی بخشش ہو، اس لیے اپنے بیٹے کو کشتی میں سوار ہونے کے لیے کہا، اے میرے بیٹے، تم بھی میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، زمین پر رہنے سے تم پانی میں ڈوب جاؤ گے۔ بیٹے کنعان نے کہا، پانی کے اوپر آنے پر میں پہاڑ پر چلا جاؤں گا، پہاڑ مجھے پانی میں ڈوبنے سے محفوظ رکھیں گے۔ حضرت نوح نے کہا، یہ اللہ کا عذاب ہے، اس سے وہی محفوظ رہ سکے گا جو کشتی میں سوار ہو جائے گا، ہاں وہ بچ سکتا ہے جس پر اللہ رحم فرما دے۔ کنعان حضرت نوح علیہ السلام کی پہلی بیوی سے تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی بیوی کے کافرانہ عقائد اور اعمال کی بنا پر اس سے مایوس ہو چکے تھے۔ باپ اور بیٹے کی بات چیت جاری تھی کہ پانی کا ایک تھپیڑا آیا اور کنعان کو بہا لے گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام رجب کی 10ویں شب گزرنے پر کشتی میں سوار ہوئے تھے اور عاشورہ 10 محرم کو کشتی پر سے اترے۔ یہ کشتی 6 ماہ تک زمین کا دورہ پورا کر چکی تھی، وہ کہیں ٹھہرتی نہیں تھی۔ وہ مکہ میں حرم تک بھی گئی مگر اس کے اندر نہ گئی۔ وہ کشتی 1 ہفتے تک حرم یعنی خانہ کعبہ کا طواف کرتی رہی۔ حرم کے گرد طواف کر کے کشتی اپنے سواروں کو لے کر کوہستان کی جانب بڑھ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو حکم دیا کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل جا اور اے آسمان رک جا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان نے اپنے پانی یعنی بارش کو روک لیا اور زمین کے پانی نگلنے سے زمین پر سے پانی اتر گیا، اور اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹک گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں سے جن لوگوں نے رشد و ہدایت کے پیغام کو جھٹلایا اور قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، ان سرکشوں اور نافرمانوں کو طوفان نے غرق کر کے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے ہم خیال لوگوں اور جانوروں کے جوڑوں کے ساتھ کشتی پر سے زمین پر اترے۔ وہ خشکی پر چلتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے۔ وہاں ہر شخص نے اپنے لیے گھر بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں خوب برکت عطا فرمائی۔ اولاد اتنی بڑھی کہ ملک کے ملک آباد ہو گئے۔ ان کی اولاد میں انبیاء بھی ہوئے اور بادشاہ بھی ہوئے۔ یہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ۔ آج کی ویڈیو سے مجھے اجازت دیجیے۔ تھینکس فار واچنگ می۔ اللہ حافظ۔